ایک ٹی وی پروگرام میں رہنما ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر نے کہا کہ کنسٹرکشن بزنس بند ہو گیا. کنسٹرکشن کے کاروبار سے 80 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, وہ بھی بند ہو گئیں. 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں. دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود IMF مشن کا مذاکراتی دورہ مکمل ہو گیا. بجٹ تجاویز سفارشات پر بات چیت آئندہ چند دنوں میں جاری رہے گی. اچھا, یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے. جس کو نہیں علم اس کو بھی پتا ہے. اس کا پیٹ اسے بتا رہا ہے, اس کی بے روزگاری اسے بتا رہی ہے, اس کی بھوک اسے بتا رہی ہے, اس کا بچہ بیمار ہے وہ اس کو علاج نہیں کر سکتا وہ اس کو بتا رہا ہے. اچھا بات سنو, ایک زمانے میں قاضی حسین احمد اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, بہت خوبصورت بہت ہی پیارے انسان تھے. میری تو بیٹی کے کانوں میں اذان بھی انہوں نے دی تھی. قاضی حسین احمد, کوئی الیکشنز تھے, پرانی بات ہے, تو اس وقت نعرہ لگایا جماعت والوں نے, ظالموں قاضی آ رہا ہے. آج کا نعرہ ہے مظلوموں بجٹ آ رہا ہے. اچھا یہ بجٹ نہیں ہے, بجٹ آباد گھروں کے ہوتے ہیں بھائی. جیسے ہمارے جو قسم پرسی کا شکار جو میجورٹی ہے, جو پاورٹی لائن پہ, ان کا کوئی بجٹ ہوتا ہے؟ ان کا بجٹ ہی بھوک ہوتا ہے. تو یہ بجٹ کوئی نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, بوم آ رہا ہے, مزید بھوک آ رہی ہے, بندوق آ رہی ہے. بجٹ نہیں, زہر میں بجھی ہوئی برچیاں آ رہی ہیں. بجٹ نہیں, آدم خور چڑیلیں آ رہی ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا بجٹ ہے؟ یہاں تو ہر ہفتے ایک نیا بجٹ آتا ہے, انسانوں والا کام ہے. اچھا لیکن یہ سالانہ بجٹ ذرا بھاری ہوگا, یاد رکھنا. میں نے کہا نا کہ بجٹ نہیں, بوم آ رہا ہے, یہ ایٹم بوم. دوسری طرف یہ جو بات آپ نے کی ہے IMF کے ساتھ بات چیت, بات چیت نہیں ہوتی, حکم ہوتا ہے. آقا جہاں جہاں مناسب سمجھتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے, کر لیں. یہ مذاکرات برابر کی سطح پہ, برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں, یاد رکھنا. یہ ایک معذور کے, ایک لولے لنگڑے کے اور رستم کے درمیان کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے آئندہ بھی جاری رہے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ جو تم لوگوں نے پچھلے 50 سال میں کیا ہے. چلے حضرت صاحب, اقتصادیات کی خبروں کے بعد ایک اخلاقیات کی خبر. پولیس نے شادرہ اور شادرہ ٹاؤن کے علاقوں میں بیوپاریوں سے بکرے خریدنے اور جعلی نوٹ دے کر رفو چکر ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے اور قربانی کے جانوروں کی خریداری کا رجحان بڑھنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اخلاقی تباہی, مکمل طور پہ. اور بات سنائیں, جس ملک میں آپ جعلی نوٹ دے کے بکرا خریدنے والوں کو پکڑ رہے ہو, جنہوں نے پورے ملک کا بکرا بیچ دیا ہے, کمشنیں کھا کے, کک بیک کھا کے, سمجھ نہیں آتی. سیکرٹری خارجہ ہیں ہمارے شمشاد صاحب, ان کی کتاب ہے, پڑھ کے دیکھو, تمہیں مجرم صاف نظر آئیں گے, سب کو نظر آ رہے ہیں. ادھر نہیں, پاکستان کا محسن صرف وہ شخص ہوگا جو یہ ناممکن کام کرے گا. لیکن کے آگے چھوڑ دو, بات سنو. میں کتنے برسوں سے یہ بات دہرا رہا ہوں بار, اور بات سنو. مجھے ایک دو بار نا لوگوں نے کہا کہ وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. میں نے کہا بات سن, ریپیٹیشن نہیں ہوتی. دیکھ ہے دیدہ تر, یہ تو میرا چہرہ ہے. سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار, ساری زندگی سانس لیتے رہتے ہو, یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 5 وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہو, ریپیٹیشن نہیں ہے. قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ پاک تیرے احسان, یا جو بھی جو اپنا ہوتا ہے, وہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 ٹائم کھانا کھانا ریپیٹیشن نہیں ہے. کچھ باتیں بار کرو, پتہ نہیں کوئی قبولیت کا لمحہ ہو, لوگوں کو سمجھ آ جائے, یا جو ان بدبختوں کو سمجھ آ جائے. دیکھو بات سنو, ملک کا مسئلہ اقتصادی ہے ہی نہیں. I am a humble student of economics.
یہ اقتصادی زوال دراصل اخلاقی زوال کی ناجائز اولاد ہے. انہوں نے ملک کو اس طرح اندھا دھند نہ لوٹا ہوتا, کمیشنیں بڑی بڑی اربوں خربوں کی نہ کھائی ہوتی. کیا پرابلم ہے؟ واٹ از رانگ ود دس کنٹری؟ مجھے بتاؤ. زمینیں زرخیز نہیں ہیں, کو پتہ نہیں پاکستانیوں کی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہے. مزدور پیدا ہوتے ہیں, ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور جعلی نوٹوں سے خریدا جا رہا ہے, پھر یہ کہتے ہیں دعائیں کرو. پورا ملک اس کام میں مصروف ہے. بکرے کی قسمیں ہیں, جعلی نوٹوں کی بھی قسمیں ہیں. تمہارا تو اصلی نوٹ بھی جعلی ہے. 5000 کے نوٹ کی قوت خرید 5000 والی ہے جو آج سے 10 سال 5 سال پہلے تھی. بتاؤ who is responsible؟ تمہارا تو اصلی نوٹ بھی جعلی ہے. بات تو قوت خرید کی ہے. یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, بیچنے والے اس ملک میں نکلی دانت لگا کے بکرے کو چوگا ثابت کرنے کے لیے ان کے ایپ چھپاتے ہیں. بات سنو, یہاں عام طور پہ ہمارے یہاں یہ فضول بات کی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. نہیں, لا تعداد جگہیں ایسی ہیں, لا تعداد, جہاں صرف مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کیڑی مخلوق ہے. میں نے کوئی غلط چیز آپ کو بھیج دی, مجھے بعد میں خیال ہو یار میں تیرے پیچھے بندہ بھگایا, آپ کو بلایا, معذرت کی کہ جی وہ غلطی سے. ایسی عجیب و غریب. اچھا, اور یاد رکھنا اس ملک میں ہر روز 1 کروڑ ترمیمیں کرو, اس کا کچھ نہیں بننا. اپنے رویوں میں ترمیم, 1 ترمیم کر لو. کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے, ہم انسان ہیں. اس کسی بھی اسلامی ملک میں اس لیول کا طبقات ہوتے ہیں, اور یہ بےہودہ بات ہے کہ انسان برابر ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا. میں آئنسٹائن اور نیوٹن کی برابری کر سکتا ہوں, میں برابر کا انسان برابر ہوتے ہیں when it comes to the basic needs. روٹی کی ضرورت ہے, چھت کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, بچے کے لیے تعلیم کی ضرورت, یہاں برابر ہے. باقی تو نہیں بابا, ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں بڑے لوگوں کے جو واقعی بڑے لوگ ہیں. اچھا, بہرحال چھوڑو, یہاں بات سنو. یہاں جو رولرز ہیں وہ بھی اندر سے ٹھگنے ہیں. ان کا بھی جو دولت شاہ کے چوہے نہیں ہوتے, بالکل روٹین کلیریکل اپروچ. ویژن نام کی, ڈیپتھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 50,000 بار کہا یار. ارتھ مائی فرینڈ کا رائٹر لکھتا ہے کہ میں جس ملک, اس نے پوری دنیا گھومی ہوئی تھی, میں جس ملک میں جاتا ہوں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک وہ قوم میرے سامنے پوریاں ہو جاتی ہیں. اور آگے وہ ایکسپلین کرتا ہے. میں ٹریفک دیکھتا ہوں, مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ مہذب ہیں یا غیر مہذب اور جانور ہیں.